ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و احسان سے نیا اسلامی سال چند روز پہلے سے شروع ہو چکا ہے، جس کی ابتدا یکم محرم الحرام سے ہوئی ہے اور اسلامی سال کے پہلے دن ہی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر اسی ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اس مہینے کی 10 تاریخ کو شہادت ہوئی، جو بڑی المناک اور کردناک شہادت تھی۔ دشمنان اسلام نے، دشمنان حسین نے بڑی ہی بے دردی اور بے رحمی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کنبے سمیت شہید کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی بے حرمتی بھی کی، اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا بھی کیا گیا۔ یہ المناک واقعہ جو ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا، اور 10 محرم انتہائی فضیلت، عظمت اور شان والا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے
اس فضیلت والے دن آپ کے لیے شہادت منتخب فرمائی، اور شہادت عالم اسلام کے مسلمان جانتے ہیں کہ کتنا بڑا عظیم الشان رتبہ ہے، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، شہادت کی تمنا فرمائی، اور بہت سارے پیغمبر جو ہیں وہ اس شہادت جیسے منصب پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا کل یوم آزادی کا دن ہے۔ اس دن میں شہداء کی یاد بھی منائی جاتی ہے، وہ شہداء جنہوں نے اس پاک وطن کے لیے اپنی جان مال قربان کیا، اور خصوصاً وہ شہداء جنہوں نے 65 کی جنگ میں دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، ان کو بھی اس روز خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے خاندان والے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہے وہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ وطن کے وہ بیٹے ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ گویا کہ یہ شہادت کے رتبے پر اللہ کے حضور شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمارے خاندان کے کسی فرد کو شہادت جیسے اعلیٰ رتبے سے نوازا ہے۔ اور پھر وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، ان کی شان کا کیا کہنا۔ جس طرح ذی الحجہ کے دوسرے عشرے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن پر 40 دن پانی اور کھانا بند رہا، نہ ان تک کھانا پہنچنے دیا جاتا اور نہ ان تک پانی پہنچنے دیا جاتا۔ اتنی مظلومانہ شہادت کہ 40 دن کا روزہ رکھا ہوا، بلا آخر 40ویں دن تہجد سے پہلے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، عثمان، حوض کوثر پر تمہاری افطاری کے لیے جو ہے وہ تیاری کی جا چکی ہے، تمہارے لیے افطاری کا اہتمام جو ہے وہ حوض کوثر پر کیا جا رہا ہے، تم نے آج روزہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت عطا فرمائی۔ 40 دن کا روزہ، اور بلا آخر 40ویں دن انہیں شہید کیا گیا۔ تو شہید جن لوگوں نے کیا وہ یہودی النسل تھے، جنہوں نے یہ سازش تیار کی، اور پھر 1 محرم الحرام کو مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جن پر حملہ جو ہے وہ 26 ذی الحجہ کو کیا گیا، 26 یا 27 کو، مگر شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہوئے، اور پھر یہی سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔
سبائی فرقہ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، اس سازش کا تیار کرنے والا ہے، اس سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ سبائیوں میں، وہ سبائی جو یہودیوں نسل تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہی لوگوں کی یہ کارستانی تھی کہ اس سازش کے تانے بانے بھی انہوں نے بھولے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، اور جو اس سازش کا حصہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اور حکماً ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، البتہ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت والی موت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے لیے مارے جائیں، اللہ کے دین کے لیے مارے جائیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کی خاطر مارے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کے لیے مارے جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی عزت و عظمت کے لیے مارے جائیں، فرمایا کہ انہیں مردہ مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور کس طرح کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں اس کا فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے وہ شہدائے اسلام کو عطا فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ بے شک حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں، یعنی جیسے پھول خوبصورت اور خوشبو والا ہوتا ہے انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح مجھے حسن و حسین سے محبت ہے۔
حقدار ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نوازوں سے محبت کی. اور پھر وعن علی قال الحسن اشبه رسول الله اشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الراس والحسين اشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل من ذلك. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر سینے تک کے حصے میں بہت مشابہ تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک سے لے کر پاؤں تک مشابہت رکھتے تھے. گویا کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتے تھے. گویا دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ. حضرت حسین گلشن نبوت کی بہار تھے. حسین دنیا کا مطلع انوار ہے. حسین آل محمد کے تاجدار ہیں اور حسین امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں. حسین دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسین عزم و ہمت کی تلوار ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پہرے دار بھی ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ جو ہے وہ ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کو محافظ کھڑا کیا تھا, پہرے دار کھڑا کیا تھا کہ دیکھنا تمہارے چچا کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے کسی طرف سے بھی. اور حسین جس میں نبوت کی یادگار بھی ہیں اور حسین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. حسین علی کے دل کا قرار ہے اور حسین کربلا کی یادگار ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت علم و عمل کردار و قربانی کے دل تک پہنچنا کسی کے بات میں نہیں کہ وہ حسین کے کردار کی گرد کو بھی پا سکے. یہ کسی کے بات میں نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حضرت حسن اور حضرت حسین کو حاصل تھی وہ بھی بے مثال تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی شریف میں نماز ادا فرما رہے ہیں. حضرت حسین کہتے ہوئے مسجد سے تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جو ہے یہ لمبی فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور یہ شہزادے جو ہیں وہ گر جائیں اور انہیں کوئی تکلیف ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر حضرت حسین سوار تھے. دیکھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم الراکب, کتنی اچھی سواری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا. سواری بھی لاجواب تھی اور سوار بھی لاجواب تھا. اتنی بڑی عظمت اور مرتبے والے حسین بھی بلا آخر یہودی اور سبائی فتنوں کا شکار.
مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچائے اور آج تک پہنچاتے چلے آ رہے. مسلمانوں نے ان کے فتنوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن جہاں بھی غفلت جو ہے وہ بڑی، یہ فتنے بھی بڑھتے چلے گی. اور ان فتنوں کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا، متفق رہنا، فرقہ بازی سے دور رہنا، آپس کی لڑائیوں سے دور رہنا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مسلمان جب آپس میں متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، تو فرقہ بازی کو چھوڑ دیں گے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے بن جائیں گے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے، تو یہ ہر طرح کے فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. دین حق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. جھکنا جو ہے وہ قبول نہیں کیا، باطل کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا، لڑنا قبول کر لیا. ایک روایت میں 72 آدمیوں کا قافلہ تھا، ایک روایت میں بیان ہے کہ 140 آدمیوں کا قافلہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ 240 آدمیوں کا قافلہ تھا. مگر دشمنان اسلام کے مقابلے میں، فتنوں کے مقابلے میں، سازشیوں کے مقابلے میں یہ تعداد جو ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر تھی، انتہائی کم تعداد تھی. مگر اس کے باوجود بھی ہے جھکنا کو قبول نہیں کیا، کٹ جانا قبول کر لیا، مر جانا قبول کر لیا، شہادت کو گلے لگانا جو ہے وہ قبول کر لیا. مگر نہ جھکے نہ بکے اور نہ ہی دشمن کو خوش ہونے کا موقع دیا. اپنی گردن تو کٹوا لی لیکن جرأت اور استقامت میں کمی نہیں آنے دی، اس لیے کہ نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معاملہ تھا. ساری عمر نانا جان کے دین پر عمل کیا، ساری عمر نانا جان کی سکھائی ہوئی نماز پڑھی، ساری عمر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اذان کی، اذان سنی، اذان کا جواب دیا. ساری عمر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی کتاب قرآن مجید، قرآن حمید کو من وعن اسی طرح سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم عطا فرمائی. ان باروں میں بھی شک و شبہ نہیں کیا اور پھر دین پر عمل کرنے والا جو ہے وہ کبھی بزدل نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین حاصل کیا ہو، قرآن حاصل کیا ہو، سیرت طیبہ حاصل کی ہو، ان میں بزدلی کا تو شائبہ تک نہیں آ سکتا. حالانکہ اس وقت جو مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، حضور کی حضوری میں آتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، انتہائی کوشش کرتے تھے، لیکن کسی پر بھی دسترس حاصل نہیں ہو سکی، کسی کو بھی ان کے دین سے پھیر نہیں سکے. اتنا پختہ ایمان کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو اس کے دین سے دور نہیں کر سکتی. یہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی جرأت اور استقامت پیدا ہوتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرتے وقت بہت سارے زخم لگے. 33 زخم جو ہے وہ صرف تیر کے تھے، 43 زخم جو ہے وہ تلوار کے تھے.
پھر ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ تلوار چلائی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو جو ہے وہ کاٹ دیا. دوسرے بازو سے تلوار پکڑنے کی کوشش کی مگر زخمی ہونے کی وجہ سے تلوار تھام نہیں کی. اور پھر ایک بدبخت نے جو ہے وہ نیزہ ایسا مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. اور بلا آخر جو ہے وہ اس عظمت والے دن شہادت کا جام نوش فرما گئے. عظمت والے دن کون سا عظمت والا دن؟ 10 محرم یوم عاشورہ. بعض کے دلوں میں یہی ہے کہ یہ عاشورہ جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فضیلت والا ہے. بلکہ نہیں، اسلامی تاریخ یہ بتلاتی ہے، قرآنی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس دن کا تعلق بہت بڑا، اس کو بہت پہلے عظمت عطا ہوئی. اور اس کو اتنی پہلے عظمت عطا ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، دنیا پر ڈال دیا گیا، حضرت حوا کہیں، حضرت آدم علیہ السلام کہیں، 5 کتابوں میں جہاں جہاں ان کو زمین پر ڈالا گیا ان جگہوں کے نام بھی ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام ایک زمانہ تک اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، التجائیں کرتے رہے. بلا آخر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان میں جب پار لگی، اس کشتی کو جب نجات عطا ہوئی، یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا. اور پھر اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جن کی بیماری بہت بڑی بیماری تھی، ایسی بیماری شاید ہی کسی کو لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات عطا فرمائی تو دن 10ویں محرم کا تھا، یوم عاشورہ. اور پھر بعض روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا. مشہور تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مگر بعض روایتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا. یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر عیسائیوں اور یہودیوں سے بچاتے ہوئے اٹھایا. یوم عاشورہ دن 10ویں کا تھا. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بینائی واپس لوٹائی گئی تو یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس روز بھی یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ نبوت سے جب نوازا گیا، یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا. اور پھر جن کلمات سے توبہ کی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی زینت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نجات دی، مچھلی نے ان کو کنارے پر ساحل پر جو ابلا صحیح سلامت کنارے پر ڈال دیا تو یوم عاشورہ 10ویں کا دن تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شاہی مندر میں بتوں کا آپریشن کیا تھا تو دن یوم عاشورہ 10ویں محرم کا تھا. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جن کا تاریخ نے احاطہ کیا ہے کہ یوم عاشورہ 10ویں محرم کو یا اس محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی جو ہے وہ اس
10ویں محرم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا تو وہ بھی 10ویں محرم کو ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی 10ویں محرم کو ہوا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم جو کہ بیٹی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا نکاح بھی 10ویں محرم کو ہوا. ان تمام واقعات کا تذکرہ ہوا تو محرم ہی چل رہا. تو میں نے ان سے تذکرہ ارشاد فرمایا, سماعت فرمایا تو 10ویں کا. تو وہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا جو ہے یہ گوارا نہیں. نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کرے گا. اصل حسینی وہی ہے جو حق کی خاطر ڈٹ جائے. اصل حسینی وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ چھوڑے. وہ اصل حسینی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والی کتاب کو نہ چھوڑے, وہ اصل حسینی. تفرقہ بات حسینی نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ پر, بڑوں پر, بزرگوں